پاکستان یہ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ پاکستان یہ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے پاک اور ایک آتا ہے ستان۔ تو پاک کا مطلب ہوتا ہے طیب، پاکیزہ، اور ایسی جگہ جہاں پہ بندے کو دل لگے اور دل لگی ہو جس جگہ سے۔ ستان کہتے ہیں کوئی جگہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی جگہیں ہیں ہمارے پاکستان میں بھی، وہ پہلے سے ہی ان کو یہ نام دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قبرستان، قبر کا معنی تو قبر ہی ہے نا، لیکن ستان کا معنی کیا ہے؟ جگہ، تو یوں قبروں کی جگہ۔ اسی طرح کوہستان، کوہستان کا مطلب کیا ہے؟ کوہ کا معنی پہاڑ، ستان کا معنی جگہ، پہاڑوں والی جگہ۔ تو پاکستان یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، پاک پاکیزہ اور ستان جگہ۔ تو اگر میں کہوں کہ پاکستان کا مطلب ہے پاکیزہ جگہ، مطہر جگہ، اور ایسی جگہ جس جگہ بندے کا دل کھینچا چلا جائے، تو میں پھر یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مدینہ طیبہ، اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ وہ جگہ، وہ شہر جو پاکیزہ ہو۔ اور اگر اسی کو ہم دوسرے تناظر میں دیکھیں تو پاکستان پاکیزہ جگہ، تو پاکستان مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہے۔ اور یہ اور بھی بات کروں کہ پاکستان جو ہے یہ اسلامی مشق کے اعتبار سے یہ وہ ملک ہے، اسلامی مشق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو نافذ کرنا، کہ اس کا جو دو قومی نظریہ ہے وہ پہلے بیان کیا گیا، پاکستان بعد میں مرد وجود میں آیا۔ اور دنیا میں جہاں پہ بھی ملک آزاد ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا ملک نہیں جس کا دو قومی نظریہ پہلے بیان کیا گیا ہو، اس کا مقصد ویژن پہلے بیان کیا گیا ہو اور پھر وہ ملک آزاد ہوا ہو۔ یہ واحد ملک ہے مدینہ منورہ کی ریاست بننے کے بعد جس کو مسلمانوں نے اس لیے آزاد کرایا، اس لیے خطہ لیا کہ جناب ہم یہاں پہ صحابہ کرام کے دور کو تازہ کریں گے، ہم دکھائیں گے کہ خلفائے راشدین کی حکومتیں کیسی تھیں، ان کی خلافت کیسی تھی، ان کا نظام اقتدار کیسا تھا، ان کا نظام عدل کیسا تھا، ان کی معاشیات کیا تھی، ان کی سماجت کیا تھی، ان کی سیاست کیا تھی۔ ہم نے اس لیے پاکستان حاصل کیا تھا، لیکن وہی بدقسمتی یہی کہ جو شریک سفر نہ تھے وہی آ کر یہاں قابض ہو کے بیٹھ گئے۔ آج تو وہ بڑے بڑے جناب اتنے ٹھاکر بن چکے ہیں، اتنی ان کی قوت اور طاقت بڑھ چکی ہے کہ آج تک ہمارے جو صحیح لوگ ہیں، جو سیاست کرنا جانتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، بلکہ ان کی چاہت یہ ہے کہ کوئی بھی سیاست کرے لیکن عدل انصاف ہونا چاہیے، تو ان کو ایک کنارے پہ لگایا جاتا ہے، اور یہ جو سورما ہے اور یہ آگے آگے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ یاد رکھ لیں، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اللہ کرے گا یہ ظلم مٹے گا، ایک وقت سورج طلوع ہوگا کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو آزاد کیا کہ پاکیزہ جگہ۔ اچھا یہاں ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ پاکیزہ جگہ صرف پاکستان ہی ہے، بقیہ جتنی بھی جگہیں ہیں وہ ناپاک ہیں۔ تو یاد رکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بقیہ جگہ ناپاک ہیں تو یہ جگہ پاک ہے، یہ پاک ہے تو دوسری جگہ ناپاک ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم جہاں موجود ہیں، جس علاقے میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو مسجد کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ، ایک ایسا پلاڑ جہاں پہ لوگ اہتمام کے ساتھ آ کر اللہ کی عبادت کریں۔ تو ہم اگر اس مسجد سے ہٹ کر کبھی سفر میں، حضر میں ہیں، دیر سویر ہو گئی، نماز پڑھ لی، تو کیا وہ جگہ ناپاک ہے؟ پاک ہے تو ہم کسی اور جگہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص اس جگہ کو کیوں مسجد کہا گیا؟ یہاں ہم اسلامی اظہار کرتے ہیں، اسلامی نظریات، عقیدوں کا اظہار کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو مسجد کہہ دیا۔ تو اور جگہ بھی ناپاک نہیں، پوری دنیا حضور کے صدقے سے پاک کر دی گئی، تو لہذا پاکستان بھی ایک پاکیزہ جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور جگہ ناپاک ہیں، لیکن اس کو ایک ایسی اہمیت حاصل ہو گئی کہ رب تعالیٰ نے اس ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ میں اب بھی ایک بات کہوں گا کہ پاکستان یہ وہ واحد جگہ ہے جس میں چاروں موسم موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم کسی اور موقع پہ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کا مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔